رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبرک خاندان، آپ کے اہل و عیال، آپ کی ازواج مطہرات اور پھر آگے ان کی اولادیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اہل بیت اطہار کے نام سے اور اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا کہ من ہؤلاء اہل البیت، اہل البیت کون لوگ ہیں، تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، ہم ازواج النبی، وہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ ومن حرم الصدقۃ بعدہ، اور وہ لوگ جن پر آپ کے بعد جو صدقہ ہے وہ حرام کر دیا گیا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ ہم آل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، وآل عقیل، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، وآل جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب کی اولاد ہیں، اور وآل عباس، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، عباس بن عبد المطلب، ان کی اولاد یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ حضرات، یہاں پہ یہ بات مد نظر رکھیے گا کہ اہل بیت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، آپ نے پچھلے جمعے بھی آپ نے یہ بات سماعت فرمائی کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ پہلے دن سے اس وقت دیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے۔ اعلان نبوت کا سب سے پہلا اظہار آپ نے کیا اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ تو اس میں اہل بیت میں سب سے پہلی جو آپ کے ڈسینڈنٹس میں جو شخصیت ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور پھر اسی طرح ہی ساری ازواج خدیجہ کی اولاد، اور پھر خدیجہ کی اولاد کے بعد، کیونکہ خدیجہ کی اولاد کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں، قرآن کریم میں آیت مباہلہ ہے جو سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کی بات کرتے ہیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 ہجری کو نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا، اور صحیح مسلم کی حدیث اور صحیح بخاری کی حدیث کتاب المغازی میں ان کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھیں تو اس کا مفہوم یہ ہے، قبیلہ سید اور عاقب، یہ اس کے دو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، آپ کی رسالت کے حوالے سے، بات کرنے کے حوالے سے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مباہلہ کی دعوت دی، وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھیے، آپس میں جو بات کر رہے تھے کہ بات یہ ہے، اگر یہ نبی سچا ہوا، جس کا غالب گمان ہے کہ یہ سچا نبی ہوگا، تو ہم روئے زمین پر پھر رہ نہیں سکتے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا ہم کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہم روئے زمین پہ رہیں گے، آپ کو اس ریاست مدینہ کا حکمران مانتے ہوئے رہیں گے، اور آپ کو ہم جزیہ دیں گے، اور ایک امانت دار شخص، دیانت دار شخص ہمارے لیے مقرر کر دیجئے جو ہم سے جزیہ وصول کر کے آپ تک پہنچا دے۔ جب آپ سے یہ بات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام وہ اس بات کے منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کو، امین شخص کو، امانت دار شخص کو بھیجتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب فرمایا، اور انہیں انتخاب کر کے آپ نے ان قبائل کی طرف بھیجا کہ جائیے، جا کے ان سے جزیہ وصول کیجیے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا وَلِكُلِّ أُمَّتِي أَمِينٌ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار شخص، دیانت دار شخص ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ أُمَّتِي أَبُو عُبَيْدَةَ، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں پہ ایک اہم سوال میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مباہلہ کے حوالے سے جب آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا، آپ کے پاس علی تھے، آپ کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، آپ کے پاس حسن تھے، حسین تھے، یہ 4 لوگ آپ کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ لوگ ہیں جو میرے اہل بیت ہیں، جو میرے گھر والے ہیں۔ یہاں سے لوگ مسکنسیپشن کا، غلط اور باطل نظریے کا شکار اس انداز سے ہوتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں کدھر گئیں اگر وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نظریہ ہے جو عمومی طور پر لوگ یہ میڈیا پہ سن کر غلط تصور کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاید یہی ایک بیٹی تھی، لیکن قرآن شاید نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی 1 سے زیادہ بیٹیاں آپ کی نسبت کی ہیں۔ سورہ احزاب میں جب پردے کا حکم دیا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف کتنی بیٹیاں نسبت کی ہیں؟ 1 کی ہے یا 1 سے زیادہ کی ہیں؟ قرآن سنیے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ بیٹیوں سے کہیے، 1 بیٹی نہیں کہا، اپنی بیٹیوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے کے رکھیں، پردے کیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین،
یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے جب وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں گی، اپنے آپ کو پردے میں رکھیں گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فلا یؤذین، لوگ انہیں عزت والا سمجھ کر، پردے دار سمجھ کر ان کی طرف میلی نظر سے نہیں ان کی طرف دیکھیں گی، پردہ کیا ہوگا ان کو اذیت بھی نہیں دیں گی۔ یہ بیٹیوں کی نسبت کی ہے۔ آج امت مسلمہ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو، ہم سارے لوگ بچیوں کے باپ ہیں، بچوں کے بھی باپ ہیں، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل بیت کی ہم بات کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل بیت کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکماً یہ بات کہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ تمہیں اذیت اور تکلیف نہ دی جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب بیٹیوں کا تصور دوبارہ سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہے زینب، جس کی وفات ہوئی ہے 8 ہجری میں۔ آپ کی دوسری بیٹی ہے رقیہ، جس کی وفات ہوئی ہے 2 ہجری میں۔ تیسری آپ کی بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اس کی وفات ہوئی ہے 9 ہجری میں۔ اور نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ کے پاس 10 ہجری ہے۔ اس وقت آپ کی زندہ بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی باقی تھی۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قبر سے تو بیٹی کو نکال کے اپنے لیے کھڑا نہیں کر سکتے تھے، بیٹی ایک ہی موجود تھی، اور ایک ہی بیٹی کی آگے اولاد چلی ہے، صرف ایک بیٹی کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی 6 سال کی عمر کو پہنچ کے فوت ہو گیا ہے۔ مرغ نے اس کے آنکھ میں چونچ ماری تھی، ایسا وائرس پھیلا کہ بچے کی وفات ہو گئی۔ آپ کی اولاد میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کے اپنے بچے سیدہ خدیجہ کے شیر خواری کی عمر میں فوت ہو گئے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی شیر خواری کی عمر میں فوت ہو گیا۔ ایک ہی بیٹی تھی، اور بلکہ حضرت حسن و حسین کا بھائی چھوٹا محسن، وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، 2 ہی بیٹے فاطمہ کے موجود تھے، آپ نے وہ ساتھ لا کے کھڑے کر دیے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب آئیے میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام، یہ اہل بیت اطہار، ان کی آپس میں محبتیں کیسی تھیں اور ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیسی تھیں۔ میں نے پچھلے جمعے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، آپ کے سامنے اس بات پہ اختتام کیا تھا، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیش رو خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی 8 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 8 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی آپ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور اس کے بعد آپ کی 8 بیویاں تھیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم جو شوہر حضرات ہیں نا، ہم اپنی بیویوں کو تانے بھی مارتے ہیں اپنا دل خوش کرنے کے لیے، میں نے شادیاں کر لینی ہیں، میں نے یہ کر لینا ہے، دوسری کر لینی ہے، تیسری کر لینی ہے۔ ساتھ یہ سنت بھی ذہن میں رکھیں کہ جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں رہی ہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رہی ہیں، سیدہ نے بھی دوسری، حضرت علی نے بھی دوسری شادی نہیں کی۔ اور آپ کی دیگر ازواج میں ام البنین بنت حرام عامریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 4 فرزند تھے، ایک عباس تھے، ایک جعفر تھے، ایک عبداللہ تھے، اور ایک عثمان تھے۔ حضرت علی کا بیٹا عثمان بھی ہے۔ اور پھر آپ کی اگلی بیوی، اس کا نام ہے لیلہ بنت مسعود تیمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 2 بیٹے عبید اللہ اور ابو بکر یہ پیدا ہوئے، اور تیسری بیوی اسماء بنت عمیس، ان سے ایک بچہ یحییٰ اور دوسرا بچہ محمد اصغر یہ پیدا ہوئے۔ اور آپ کی اگلی بیوی ام حبیبہ بنت زمعہ،
ان سے حضرت عمر اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئے۔ آپ کے بیٹوں میں نام ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی۔ میرے بھائیوں آگے سنتے جائیے، آپ کی اگلی بیوی امامہ بنت ابو العاص، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھانجی ہے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حضرت فاطمہ کی بھانجی امامہ سے شادی کی اور ان سے محمد اوسط رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کی اگلی بیوی خولہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور ان سے محمد اکبر پیدا ہوئے جو بعد میں محمد حنفیہ کے نام سے معروف ہیں۔ اور آپ کی اگلی بیوی ام سعید بنت عروہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ام الحسین اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ اور آپ کی اگلی بیوی محیا بنت امرؤ القیس، ان کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ یہ حضرت علی کی 8 بیویاں ہیں فاطمہ کے علاوہ، اور آپ نے اپنی اولاد میں میرے عزیز بھائیوں انہی میں سے ابو بکر بھی نام رکھا، عمر بھی نام رکھا، عثمان بھی نام رکھا۔ آج نام نہاد فرقہ جو اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ ابو بکر کے نام سے کتراتا ہے، عمر کے نام سے اس کو آگ لگتی ہے، عثمان کے نام سے حسد پیدا ہوتا ہے اور دل میں مروڑ اٹھتے ہیں، آگ بھڑکتی ہے ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام سے۔ او بھائی، اور جس اہل بیت کی سے نسبت کے تم دعوے دار ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کے دعوے دار ہو، آپ ہی کی کتب میں الارشاد صفحہ نمبر 186 پر آپ ہی کے شیخ نے لکھا ہے کہ آپ ہی کے صاحبزادوں میں محمد اصغر، جن کی کنیت ابو بکر تھی، اور ایک عبید اللہ جو لیلہ بنت مسعود دارمیہ کے بطن سے تھے، دونوں اپنے بھائی حضرت حسین کی معیت میں شہید ہوئے۔ نام دیکھیے، خلفائے راشدین کے نام پر نام رکھے گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ محبت کا اظہار ہے جو آپ نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان کی محبت کی وجہ سے نام رکھے۔ اور پھر اسی طرح ہی تاریخ یعقوبی دوسری جلد 213 نمبر صفحہ، اور اس میں لکھا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نرینہ اولاد 14 تھی۔ ان میں حضرات حسنین کریمین کا تذکرہ کیا اور ان میں سے عبید اللہ اور ابو بکر کا بھی نام لیا جن کی کوئی اولاد نہ تھی، اور ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ بنو تیم قبیلہ سے تھی اور لیلہ بنت مسعود حنزلیہ اس کا نام تھا۔ اور پھر اسی طرح ہی مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے اہل خانہ کے حوالے سے وَكَانَ مِنْهُمْ ابو بکر بن علی بن ابی طالب وَأُمُّهُ لیلہ بنت مسعود مقاتل الطالبین، صفحہ نمبر 142، کہ ان میں سے تاریخ یعقوبی میں بھی اور منتہی الاعمال میں بھی یہ سارے کا سارا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ابو بکر بن علی بن ابی طالب بھی تھے۔ اور یاد رہے، آپ ابو بکر کے نام سے چڑھتے ہیں اور خلافت کے حوالے سے نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے محبت رکھتے ہوئے ابو بکر نام اپنے بیٹے کا رکھا، عمر نام رکھا۔ اور پھر آگے بھی سنتے جائیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا طرز عمل جو صحابہ کرام کے ساتھ تھا یا ان کی اولادوں کے ساتھ تھا، آپ یہ بھی سنیے۔ تاریخ یعقوبی کے 228 نمبر صفحہ پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن کی 8 کی تعداد میں نرینہ اولاد تھی، اور ان میں سے حسن بن حسن جس کی والدہ کا نام خولہ تھا، عبد الرحمن اور ابو بکر ام ولد سے تھے، اور طلحہ اور عبید اللہ آپ کے صاحبزادے تھے۔ اور اسی طرح ہی التنبیہ والاشراف میں تذکرہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمِمَّنْ قُتِلُوا فِي كَرْبُلَاءَ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ ثَلَاثَةٌ عَلِيُّ الْأَكْبَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ الصَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرُ بَنُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيٍّ، یہ تینوں لوگ ولد حسین میں سے علی اکبر، عبداللہ صبی اور ابو بکر بن حسین بن علی، یہ تینوں کربلا میں شہید ہوئے۔ نام ابو بکر۔ اور آگے سنتے جائیے، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جو اثنا عشریہ فرقہ کے بڑے امام ہیں، ان میں سے ایک بیٹی کا نام
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ کے نام پر عائشہ نام رکھا، اور آپ ہی کی کتاب الارشاد میں صفحہ نمبر 303 الفصول المہمہ صفحہ نمبر 242 میں لکھا ہے کہ ابو الحسن موسیٰ کاظم کے 37 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور بیٹیوں میں ایک کا نام فاطمہ تھا، ایک کا نام عائشہ تھا، ایک کا نام ام سلمہ تھا۔ آپ اہل بیت کی کیسی محبت کے دعوے دار ہیں، نکالیے اپنے خاندانوں میں سے آپ نے کس کا نام عائشہ رکھا ہے، آپ نے کس کا نام ام سلمہ رکھا ہے؟ آپ میں سے نہ کسی کا نام عائشہ ہے، نہ مردوں میں کسی کا نام ابو بکر ہے، نہ مردوں میں کسی کا نام عمر ہے، نہ مردوں میں کسی کا نام عثمان ہے۔ یہ وہ آپ کے اہل بیت اطہار کے اکابرین ہیں جن کی محبت کی داستانیں صحابہ کرام کے ساتھ تھی، جن کے محبت بھرے رشتے حضرات صحابہ کرام کی فیملیوں میں تھے، لیکن آپ نے بغض کا اظہار کرتے ہوئے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، کدورت کا اظہار کرتے ہوئے، بغض صحابہ میں آ کر اور بغض اہل بیت میں حقیقت میں آ کر ان صحابہ کرام کی اولادوں سے اور حقیقت میں ان اکابر صحابہ کی محبت سے جی چرایا، اور لوگوں کے دلوں میں ان صحابہ کرام کے حوالے سے نفرت کی آگ بھرنا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے آپ کی کتب کے حوالے صفحہ نمبر سمیت آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کی کتب میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، اگلا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ متبرک خاندان، اہل بیت اطہار کا خاندان، اس کی رشتہ داریاں آپ دیکھیے، مزید رشتہ داریاں دیکھیے کہ چاروں خلفاء کا آپ کو میں تذکرہ بتاتا ہوں کہ ان کی اولادوں میں کس نے کس کے ساتھ شادی کی، کون کون سے نام رکھے گئے۔ اور آپ خود تصور کریں کہ آج بھی کوئی شخص اگر رشتہ کرتا ہے، نام رکھتا ہے اپنے بچوں کا، بچیوں کا، تو نام محبت کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں۔ علی کو اگر ابو بکر سے محبت نہ ہوتی، علی کو اگر عمر سے محبت نہ ہوتی، علی کو اگر عثمان سے محبت نہ ہوتی، علی کو اگر عائشہ سے محبت نہ ہوتی، امام موسیٰ کاظم کو عائشہ اور ام سلمہ سے محبت نہ ہوتی، تو میرے بھائیوں وہ یہ نام کیوں رکھتے؟ آپ ان کی محبت کے دعوے دار زیادہ ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم محبت کے دعوے دار بھی ہیں، ہم اس پہ عمل کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارے بچوں میں ابو بکر بھی ہے، ہمارے بچوں میں عمر بھی ہے، ہمارے بچوں میں عثمان بھی ہے، ہمارے بچوں میں علی بھی ہے، ہمارے بچوں میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، محسن بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، عائشہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، طلحہ بھی ہے، عبید اللہ بھی ہے۔ ہم مسلمان ان میں سے اہل بیت میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ہمارا سب کے ساتھ ایک جیسا محبت کا رشتہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ان صحابہ کرام اور اہل بیت کی رشتہ داریوں میں سب سے پہلی رشتہ داری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری ابو بکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ۔ جامع ترمذی کی حدیث 3880 کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، ایک ریشمی غلاف میں لپیٹ کر ایک خاکہ اور تصویر لے کے آئے اور فرماتے ہیں ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ بیوی ہے جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی جس کو آپ کی بیوی ڈکلیئر کیا ہے، اور آخرت میں بھی یہ رشتہ آپ کے ساتھ اسی طرح ہی قائم رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ، عائشہ آپ کی بیوی، اور پھر اسی طرح ہی سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون اسماء بنت عمیس؟ جو سب سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی کے بھائی تھے، غزوہ موتہ میں 8 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے۔ جعفر طیار کے شہید ہونے کے بعد اسی اسماء بنت عمیس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد اسی اسماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اور آپ تصور کیجئے، ابو بکر صدیق سے جب شادی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بطن سے بیٹا عطا فرمایا جسے محمد بن ابو بکر کہتے ہیں، محمد بن ابو بکر کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی، یہ محمد چھوٹے تھے، 10 ہجری کی ان کی پیدائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے بیٹوں حسن اور حسین کے ساتھ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کی اسی طرح پرورش کی ہے جس طرح حسن و حسین کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی جاتی تاکہ کہیں لوگوں میں صحابہ کرام کی محبت نہ آ جائے، اور ایسے بغض صحابہ رکھنے والے، بغض اہل بیت رکھنے والے، صحابہ کرام کی یہ رشتہ داریاں نہ بتانے والے، یہ امت کے اتنے بڑے قصوروار اور مجرم ہیں کہ امت میں آج بھی اگر نفرت پائی جاتی ہے تو اسی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے جاہل قسم کے لوگ اور جانبداری کا اظہار کرنے والے اور اپنے علم کا کتمان کرنے والے، خیانت کرنے والے لوگوں میں یہ بات نہیں بتاتے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے کتنے قربت کے تعلقات تھے۔ اگر یہ بتا دیا دکانداریاں بند ہو جائیں گی، کیسے گالیاں نکال لیں گے، لوگ کہیں گے کہ ان کی تو آپس میں محبت کی رشتہ داریاں تھیں، آپ اس طرح کا ہمیں کیوں رلا رہے ہیں ایسے واقعات سنا کر۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد دیکھیے شرح نہج البلاغہ میں جو آپ ہی کی کتاب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے محمد بن ابی بکر کے حوالے سے کہ ہوا ابنی من ظہر ابی بکر، کہ یہ محمد بن ابی بکر یہ میرا بھی بیٹا ہے، لیکن یہ ابو بکر کے پشت سے ہے، ان کے ظہر سے ہے، لیکن یہ میرا بھی بیٹا ہے، میں اس کی حسن و حسین کے ساتھ پرورش کر رہا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی محمد بن ابی بکر کو، ابو بکر صدیق کے بیٹے کو، آپ نے مصر کی گورنری عطا فرمائی ہے اپنی خلافت کے دور میں۔ آج یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہی محمد بن ابی بکر ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، علی کے گھر میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، علی نے اسی محبت کی بنا پر ابو بکر صدیق کے بیٹے کو مصر کی گورنری عطا فرمائی۔ اور جب میرے بھائیوں ایک اور اہم واقعہ حضرت علی اور حضرت حسن و حسین کی محبت میں حضرت عمر فاروق کی کیسی محبت تھی۔ دیکھیے جب فارس فتح ہوا ہے 14 ہجری میں، ایران کا علاقہ فتح ہوا، اور وہاں کا جو اس وقت کا رئیس تھا یزدگرد، اس کی 2 بیٹیاں گرفتار ہوئیں، اور گرفتار ہو کر یہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچنے سے پہلے راستے میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ جب امیر المومنین کے پاس پہنچی، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بنات کرام من اصول کرام لا یستحقہن الا الکرام، کہ یہ عزت دار بیٹیاں ہیں، حکمران کی بیٹیاں ہیں، اور یہ اسی حکمرانی کے اصول کے تحت ان کا حقدار بھی عزت والے لوگ ہوں گے۔ یہ کہہ کر یہ دونوں بچیاں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ حضرت علی نے آگے یہ دونوں بیٹیاں ایک اپنے بیٹے حسین کے نکاح میں دے دی، اور دوسری حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے نکاح میں دے دی۔ ایک حسین کو دے دی اور ایک محمد بن ابی بکر کو ان کے سپرد کر دی، انہوں نے ان سے نکاح کیا۔ اب آگے سنیے، جو خاتون حضرت حسین کے نکاح میں آئی ہے ان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، اور محمد بن ابی بکر سے جو ان کے پاس خاتون آئی ہے اس سے قاسم بن محمد پیدا ہوئے۔ آگے چل کر حسین کے پوتے محمد کا محمد بن ابی بکر کی پوتی ام فروہ سے نکاح ہوا، اور ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، جس کی طرف تحریک فقہ جعفریہ منسوب ہے، امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اور ایک انتہائی ٹھوس حقیقت بھی سنتے جائیے، امام جعفر صادق کی والدہ ام فروہ کہ والد کی طرف سے دادا محمد بن ابی بکر ہیں، اور ماں کی طرف سے دادا عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور محمد اور عبد الرحمن یہ دونوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، یہ دونوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ امام جعفر صادق کے ساتھ خونی رشتہ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ لے کے آئیے کسی عالم کو، کون یہ بیان کرتا ہے، کون یہ محبت کے رشتے بیان کرتا ہے؟ اگر یہ رشتے عوام کو پتہ لگ گئے تو آپ کے پاس یہ رونے دھونے کے علاوہ
کوئی کام نہیں بچے گا، آپ کو نذرانے وصول نہیں ہوں گے، آپ کے جیبیں لوگ نہیں بھریں گے، کیونکہ حقیقت پتہ لگ جائے گی کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا تو رشتہ ہی بڑی محبت والا تھا، ان کی تو آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ آپ کس بنا پہ ہمیں ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں حسد، بغض اور نفرت صحابہ کرام کے حوالے سے بھر رہے ہیں، آل بیت اطہار کے حوالے سے بھر رہے ہیں؟ اور پھر میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے کیسا تعلق تھا وہ بھی سنیے۔ سب سے پہلا تعلق جو ابھی آپ نے سنا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی آل بیت اطہار میں اہل بیت کے بانی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں دی، اور پھر دوسرے نمبر پر حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ سے نکاح کیا ہے، اور پھر اسی طرح ہی حضرت علی کے بھتیجے اسحاق بن جعفر بن ابی طالب نے ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ام حکیم سے نکاح کیا ہے، اور اسی طرح محمد الباقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی نے ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد کی بیٹی ام فروہ سے نکاح کیا ہے، اور موسیٰ بن عبداللہ بن حسین بن حسن المثنی بن حسین بن علی نے ابو بکر کے پوتے عبداللہ بن عبد الرحمن کی پڑپوتی ام سلمہ بنت طلحہ بن عبداللہ سے نکاح کیا، اور اسی طرح اسحاق بن عبداللہ بن علی بن حسین بن علی نے کلثوم بنت اسماعیل بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق سے نکاح کیا۔ یہ 6 رشتے وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی اولاد کے اہل بیت کے ساتھ ثابت ہیں، اور حقیقی معنوں میں ٹھوس حقیقت کے ساتھ ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق کے اس خاندان میں 6 رشتے جو ہیں وہ اہل بیت اطہار میں ہوئے۔ کیونکہ نسب نامے لمبے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہوں گے، لیکن جو رشتے آپ کو یاد رہ سکتے ہیں وہ میں نے واضح طور پہ کلیئرلی آپ کو بتائے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہی حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی، جن کے نام سے چڑ آتی ہے دشمنان صحابہ کو، جن کے نام سے نام سن کر، عمر فاروق کا نام سن کر پیٹوں میں آگ بھڑکتی ہے، اور حسد اور بغض اور نفرت سے رنگ لال پڑ جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں کہ عمر فاروق کا نام کیوں آ گیا ہے۔ یاد رکھیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے بارے میں، جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل قط، آج وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور آج وہ پیغام لے کے آیا ہے۔ کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ وہ 2 پیغام اس نے دیے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ دونوں حسنین کریمین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہی فاطمہ الزہرا، ان کی اولاد کی تعداد 5 تھی۔ میں نے حضرت علی کی بقیہ جو بیویاں ہیں وہ آپ کو بتا دی، ان کی اولادیں بھی بتا دی۔ حضرت فاطمہ کی اولاد 5 تھی۔ حضرت حسن تھے، 4 ہجری میں پیدائش ہوئی، 5 میں حسین کی پیدائش ہوئی، اور محسن کی جب پیدائش ہوئی شیر خواری میں ہی وہ فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا، آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک ام کلثوم تھی، اور ام کلثوم کا نام ام کلثوم رکھا اس وجہ سے تھا کہ ان کی خالہ ام کلثوم کے ساتھ ان کی بڑی مشابہت تھی، اس لیے اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی ایک بیٹی زینب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ نسبت کرنے کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اہل بیت کے ساتھ نسبت کرنا چاہتا ہوں، لہذا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ حضرت علی، جنہوں نے پہلے یہ ذہنی طور پہ سوچا ہوا تھا کہ میں اپنی اس بیٹی کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے یعنی اپنے بھتیجے سے کروں گا، لیکن حضرت عمر فاروق کے کہنے پر انہوں نے فوری طور پر اس پیشکش کو قبول کیا۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کیا، اور اپنے بھتیجے سے نکاح عبداللہ بن جعفر سے نکاح حضرت زینب کا کیا ہے۔ اور ام کلثوم کے ساتھ جب حضرت عمر فاروق کا نکاح ہوا، صحابہ کرام کے پاس جا کر کہتے ہیں الا تہنئونی، تم مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے ہو؟ پوچھا صحابہ کرام نے کس چیز کی مبارک؟ کہتے ہیں آج
میرا اہل بیت کے ساتھ رشتہ قائم ہو گیا ہے، میری نسبت اہل بیت کے ساتھ قائم ہو گئی ہے۔ یہ عمر اور علی کا یہ تعلق ہے، علی اپنی بیٹی عمر کو دے رہا ہے، اور آج دشمنان صحابہ عمر کا نام لے کر نعوذ باللہ عمر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حقیقت کو یاد رکھیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کل نسب و سبب ينقطع یوم القیامہ الا کان من سببی و نسبی۔ کل قیامت کا روز ہوگا، ہر نسب، ہر حسب، ہر چیز منقطع ہو جائے گی سوائے اس حسب و نسب کے جو اہل بیت کا حسب و نسب ہے، جو اہل بیت کا تعلق ہے وہ قائم رہے گا، باقی سب حسب و نسب ختم ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی میں سے زید بن عمر یہ عطا فرمائے۔ ام کلثوم سے جو اولاد ملی، بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام زید رکھا گیا، اور یہی زید بن عمر سیر و اعلام النبلاء 3 جلد ہے، 502 نمبر صفحہ ہے، اور حافظ ذہبی لکھتے ہیں کہ زید بن عمر اپنی جوانی کے عالم میں یہ بات کہا کرتے تھے، انا ابن خلیفتین، میں 2 خلیفہ کا بیٹا ہوں۔ ایک نسبت عمر فاروق کے ساتھ کیا کرتے تھے، ایک نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہی زید اور ان کی والدہ ایک ہی حادثہ میں شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے یہی زید بن عمر، ان کی والدہ ام کلثوم یہ کیا کہا کرتی تھی، ما لی ولی صلاۃ الغداء، فجر کی نماز کے ساتھ کہتی تھی میری کچھ رنج و الم کی داستانیں ہیں۔ یہی ام کہا کرتی تھی فجر کی نماز کے ساتھ میری بڑی رنج و الم کی داستانیں ہیں۔ کون سی رنج و الم کی داستانیں ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر حملہ کیا گیا، جو حملہ آپ کی شہادت کی وجہ بنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان 40 ہجری میں اسی فجر کے وقت آپ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حملے سے شہید ہوئے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، تیسری رشتہ داری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصاہرت کی رشتہ داری اس طرح سے تھی کہ حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کا نکاح جویریہ بنت خالد بن ابی بکر بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے ہوئی ہے، اور واقعتاً سچ قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ رشتہ داریاں ہم پڑھتے ہیں، جب یہ رشتہ داریاں ہم سنتے ہیں، تو قرآن کی وہ آیت بے ساختہ زبان پہ آتی ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ پاکیزہ رشتے پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ صحابہ بھی پاک دامن، ان کی اولادیں بھی پاک دامن، اہل بیت اطہار خود بھی پاک دامن، ان کی اولادیں بھی پاک دامن۔ آخری 1 منٹ میں بات سن لیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ آپ کا تعلق بنو امیہ سے، لیکن پہلا رشتہ اہل بیت سے اس وقت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ آپ کے عقد نکاح میں آئی۔ 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قائم رکھتے ہوئے اپنی تیسری بیٹی نمبر میں جو تیسری تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کے ساتھ نکاح دی، اور آل رسول آل عثمان کی رشتہ داریاں 5 نسلوں تک میرے بھائیوں موجود ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، جب تک یہ رشتے عوام الناس کو نہیں بتائے جائیں گے، اہل بیت اطہار کی رشتہ داریاں صحابہ کرام کے ساتھ کسی قبیلہ سے بھی وہ لوگ ہوں، جب تک یہ نہیں بتائے جائیں گی، بالخصوص خلفائے راشدین کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ جب تک علماء نہیں بتائیں گے، اہل علم نہیں بتائیں گے، میرے عزیز بھائیوں، لوگوں میں اس وقت تک یہ محبت
محبت جم نہیں سکتی۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں انہی کی محبت کے ساتھ اللہ زندہ رکھنا، اسی محبت اور نسبت سے اللہ کریم جنت میں داخلہ بھی عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔